بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول سائقہ۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ بٹ اور اسے آپ کے لیے پڑھا انائزہ مصطفیٰ نے۔ یہ ناول آپ کے لیے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ شکریہ۔ سعدیہ تو اس کی جان کی دشمن تھی۔ اپنے بچوں ریحان اور گلرخ کے ساتھ کبھی سائقہ کو دیکھ لیتی تو بیچاری معصوم بچی کی شامت آ جاتی۔ وہ زناٹے دار تھپڑ پڑتا کہ وہ چکرا کر رہ جاتی، خوبصورت بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالتی، اپنے بچوں کو انتہائی سختی سے منع کر دیتی کہ وہ سائقہ کے قریب نہ آئے۔ یہ ممانعت ان کے نپختہ ذہنوں میں سائقہ کی نحوست کے نقوش گہرے کر دیتی۔ حسن آرا کا سلوک بھی ناروا تھا، اور جب سے بیوگی کے بعد وہ مستقل طور پر الحمرا میں اٹھ آئی تھیں، انہیں دل کے پھپھولے پھوڑنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے عتاب کی چکی میں پستے ہوئے۔ بوڑھی آیا بھی سائقہ سے بدظن تھی۔ پچھلے دنوں اس کا کوئی دوسرا لڑکا ٹرک کے زد میں آ جانے سے دائیں ٹانگ کھو بیٹھا۔ آیا بدظن ہو گئی، سائقہ کو ایک وبال اور بدشگونی کا جلتا ہوا نشان سمجھنے لگی، اس کی نگہداشت میں دانستہ تساہل برتنے لگی۔ یہ تو شاید سائقہ کی خوش بختی تھی جو انہی دنوں ڈاکٹر جنید کی آیا نے سائقہ کا بار اپنے کندھوں پر اٹھانے کی پیشکش کی، ورنہ بعید نہ تھا کہ وہ بڑھیا اس ننھی سی بچی کا گلا ہی گونڈ دیتی۔ نئی آیا سائقہ کے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ دیکھنے میں وہ جتنی ہی کریہ المنظر تھی، دل کی اتنی ہی حسین تھی۔ سوختہ چہرہ، نچا ہوا گوشت، کھچی ہوئی ایک آنکھ اور دائیں ٹانگ سے لنگڑا کر چلنے والی آیا شفقتوں کے دامن پھیلائے آئی اور سائقہ کی حیات کی ڈاواڈول کشتی کو سنبھالا دے دیا۔ اس نے اسے پیار دیا، پیار جس سے وہ محروم تھی۔ وہ اس کے لیے ماں باپ، دوست عزیز سب کچھ بن گئی۔ اس کے جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے اس نے اپنی انتھک کوششوں کے باب کھول دیے۔ جلد ہی گھر والوں کا رویہ اور ماحول اس نے پرکھ لیا۔ دوسرے خدمت گزاروں کی زبانی اس نے بچی سے وابستہ نحوست کے قصے بھی سنے۔ کنیزوں نے اسے ورغلایا، لیکن اس نے کسی کی بات پر دھیان نہ دیا، صرف اسی بات کا خیال رکھا کہ سائقہ اہل خانہ کی ظالمانہ دستبرد سے محفوظ رہے۔ لیکن اس کی ساری کاوشوں کے باوجود سائقہ گھر والوں کے لیے بدشگنی اور نحوست کا جلتا ہوا نشان تھی۔ جب بھی موقع ملتا اسے نفرت و حقارت کے تیروں سے چھلنی کرنے کی کوشش کی جاتی۔ آیا حت المقدور اسے گھر والوں کی نظروں اور بچوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن آخر سائقہ بھی تو بچہ ہی تھی۔ پھر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ کیوں کر سب سے الگ تھلگ رہ سکتی تھی؟ وہ بچوں سے ملنے جلنے کی اسے ایسی کڑی سزا ملتی، اتفاقاً کوئی دوڑتے ہوئے گر جاتا اور کھیلنے میں کسی کا پاؤں پھسل جاتا تو سائقہ کے گھنگریالے بال جھنجھوڑے جاتے، پھول سے رخساروں پر تھپڑ پڑتے اور وہ آبدیدہ آنکھوں سے اپنے اوپر اٹھنے والے ظالم ہاتھوں کو دیکھتی رہ جاتی۔ اس کا قصور کیا ہوتا وہ بالکل سمجھ نہ پاتی۔ انہی دنوں کی بات ہے، ریحان کی 10ویں سالگرہ کا جشن تھا۔ ہر سالگرہ انتہائی کروفر کے ساتھ منائی جاتی۔ ریحان دادی کے چہیتے اور خاندان کے پہلے پوتے تھے، اس لیے جشن عظیم الشان ہوا کرتا تھا۔ حال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بچے رنگ برنگ لباس پہنے تھے، بڑوں نے بھی اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں خاص اہتمام کیا تھا۔ ہر فرد خوشی سے چمک رہا تھا، رنگ و نور کا سیلاب امن رہا تھا، جیسے خوشیوں اور مسرتوں کے سوتے پھوٹ رہے ہوں۔ ریحان سفید کمخواب کی اچکن اور ٹوپی پہنے شہزادوں کی سی آن بان لیے میز کے قریب کیک کاٹنے کو کھڑا تھا۔ خاندان کے بچے خوشنما لباس پہنے اس کی گرد جمع تھے۔ کیک پر 10 موم بتیاں روشن کی گئیں۔ چھری ریحان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے فوزیہ آگے بڑھی۔ فوزیہ طاہر کے چھوٹے بھائی فخر سے بیاہی جا چکی تھی اور 2 سالہ سمیرہ اس شادی کا ثمر تھی۔ سائقہ بھی اس حسین جمگھٹے میں گلابی فراق پہنے موجود تھی۔ کیک پر جلتی شمع دیکھ کر 4 سالہ سائقہ ریحان کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانے کے لیے جگہ بنا کر وہ ریحان کی دائیں طرف آ کھڑی ہوئی۔ شور و غل اور گہما گہمی میں اس پر کسی گھر والے کی نظر ہی نہ پڑی، ورنہ ایسے مبارک موقع پر تو اسے حت المقدور نظروں سے اوجھل رکھا جاتا تھا۔ بسم اللہ پڑھ کر شمع کو پھونک مارو، فوزیہ ریحان سے بولی۔ ہاں بسم اللہ کرو، بسم اللہ، کئی مسعود آوازیں آئیں۔ پھونک مارو،
دادی نے کہا، لیکن ریحان کے پھونک مارنے سے پہلے سائکا نے پھونک مار دی۔ 2 شمیں گل ہو گئیں۔ ریحان چیخ پڑا، یہ کس نے پھونک ماری؟ 2-3 آوازیں بیک وقت آئیں۔ میں نے معصوم سائکا نے تالیاں بجاتے ہوئے مسرور انداز میں کہا۔ چڑیل؟ سعدیہ بھوکی شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی۔ تو کہاں سے آ مری یہاں؟ پلٹ کر فوزیہ نے اسے کندھے جھنجھوڑ کر پرے پٹخ دیا۔ سائکا اوندھے منہ گری، وہ بے اختیار رونے لگی۔ دادی حسن بانو مشتعل ہو کر اسے کوسنے لگی۔ حسن آرا نے ڈائن کے لقب سے نوازا۔ مہمانوں کے دل اس بے دردی سے دہل گئے۔ کسی نے بڑھ کر سائکا کو اٹھایا، چمکارا۔ چھوڑ دو جی اسے، منحوس جانے کہاں سے آ مری یہاں۔ ڈائن ہے ڈائن، چل ادھر دفع ہو جا۔ کہاں ہے اس کی آیا؟ کمبخت نے عین موقع پر اسے یہاں بھیج دیا۔ 2 شمیں گل کر دی۔ میرا تو دل دھک سے رہ گیا ہے۔ اللہ خیر ہی کرے میرے بچے کی۔ صدقہ اتار دو لڑکے کا۔ بدبخت جانے کس وقت آ پہنچی یہاں۔ ڈائن، چڑیل، جی چاہتا ہے گلا گھونٹ دوں۔ ساری خوشی کرکری کر دی۔ گھر کا ہر فرد سائکا کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ کچھ توہم پرست مہمان خواتین بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، لیکن پڑھے لکھے اور روشن دماغ لوگ اس توہم پرستی پر زیر لب مسکرا دیے تھے۔ غریب بچی کے ساتھ بہیمانہ سلوک دیکھ کر وہ ششدر سے بھی تھے۔ اپنا ہی خون اتنا بیگانہ ہو سکتا ہے، یہ عجیب سی بات ہی تو تھی۔ سائکا کے شمع گل کرنے سے اچھا خاصا ہنگامہ بپا ہو گیا تھا۔ انجم آرا اور فخر چچا اس کی حمایت میں سب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر چچا تو اپنی بیوی فوزیہ کی ناراضگی کے ڈر سے کچھ زیادہ نہ کہہ پائے۔ ہاں، انجم آرا نے خوب سنائی۔ کافی دیر کے بعد ہنگامہ فرغ ہوا۔ آیا کی بھی خوب شامت آئی۔ وہ بچی کو سینے سے لگا کر ہال سے لے گئی اور پھر رات تک کسی نے سائکا کو بچوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ چھوٹے بڑے کئی واقعات اپنی لپیٹ میں لیے ماہو سال گزرتے رہے۔ سائکا کا شعور بیدار ہوتا گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نکھرنے لگیں، ماحول کو پرکھنا آ گیا۔ وہ خود ہی سب سے الگ تھلگ رہنے لگی، اداس، خاموش، تنہا۔ وقت گزرتا گیا۔ الحمرا کی چھتوں تلے کھیلنے والے بچے چند سالوں میں پلٹے کے جوانی کے رنگین حدود میں داخل ہو گئے۔ ریحان، اسد، فرخ، فرید، ماروخ، گلرخ، سمیرہ، سائکا، شاہدہ، سمینہ، سبھی چمنستان شباب کے نوخیز پھول تھے۔ ان گلہائے رنگین سے الحمرا مہک رہا تھا۔ خوش رنگ پھولوں نے البیلی بیلوں کے سہارے بھی ڈھونڈ لیے تھے۔ ریحان سمیرہ میں دلچسپی لیتے، اسد گلرخ کے ساتھ اکثر نظر آتے، فروخ سمینہ کے بغیر کسی کھیل میں حصہ نہ لیتے، نعیم شاہدہ کے گرد منڈلاتے رہتے۔ سائکا پر کسی کی نگاہ لطف و کرم نہ پڑی تھی۔ شروع ہی سے بچوں کے ذہن مسموم کر دیے تھے۔ وہ اب تک سائکا سے مبہم سا خوف کھاتے تھے۔ تناظر بھی اپنی جگہ مضبوط بنا چکا تھا، اسے کوئی درخور اعتنا نہ سمجھتا تھا۔ نگاہ لطف و کرم تو بڑی بات تھی۔ وہ اکثر سب سے الگ تھلگ رہنے لگتی تھی۔ کبھی کبھار سب سے مل بیٹھنا ہوتا بھی تو ہمیشہ انجام بدمزگی ہوتا، یا تو اس کے ساتھ دبا دبا اہانت آمیز سلوک ہوتا، یا کھلم کھلا اس کی نحوست کا قصہ دہرایا جاتا۔ وہ شکستہ دل ہو کر اٹھ آتی۔ کوئی اس کے دل میں جھانک کر زخموں کو دیکھنے کی کوشش نہ کرتا، کوئی اس کے جلتے ہوئے سینے میں آگ کی تپش محسوس کرنے کی پرواہ نہ کرتا۔ وہ اپنے کمرے میں گھٹی گھٹی آہیں بھرتی رہتی، یا ندی کنارے پانی میں ڈوبتے ہوئے پتھر پر پاؤں لٹکائے اپنی زندگی کے سانحے پر غور کرتی رہتی۔ اور جب سے نادانستگی میں اس کے احمق دل نے ریحان کی پوجا شروع کر دی تھی، زندگی ہی اس کے لیے بھی اور بوجھل ہو گئی تھی۔ احساسات کے آبگینے کچھ اور بھی نازک ہو گئے تھے۔ ریحان ہی تو اس کی ذات سے سب سے زیادہ خائف و متنفر تھے۔ اور یوں ہی 20 برس گزر گئے، پورے 20 برس۔ الحمرا کے عقبی چمن میں بیڈمنٹن کھیلا جا رہا تھا۔ فرخ اور گلرخ سمیرہ اور ریحان کے مقابل تھے۔ باقی نوجوانوں کی پارٹی داد دینے اور شور و غل سے کھیل کا حسن دوبالا کرنے میں مصروف تھی۔ موسم انتہائی خوشگوار اور صحن چمن میں ان جیتے جاگتے پھولوں سے بہار نکلی ہوئی تھی۔ سمیرہ اور ریحان برابر جیت رہے تھے، گلرخ اور فرخ جھنجھلا رہے تھے۔ دیکھنے والے آوازیں بھی تو کس رہے تھے ان پر، جھنجھلاہٹ حق بجانے بھی تو تھی۔ پہلے کھیلنا سیکھو پھر ہمارے مقابل پہ آنا۔ ریحان نے چوٹ کی۔ گلرخ فرخ سے الجھ پڑی، ٹھیک طرح سے کھیلے نا، نہیں تو ریکٹ کسی اور کو دے دے۔
کھیلنا خود نہیں آتا، دوش مجھے، اس دفعہ گیم جیتتے جیتتے رہ گئی محض تمہاری وجہ سے۔ گل رخ نے غصے سے ریکٹ پھینک دیا۔ بس ہار گئی؟ غصے میں ہار چھپانا چاہتی ہیں، لیکن ایسے کون چھوڑے گا؟ اس دنوں کی طرح میدان نہ چھوڑو، ریکٹ سنبھالو، مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ گل رخ نے پھر ریکٹ اٹھایا۔ سب اسے اشتعال جو دلا رہے تھے، فروغ بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ پہ آئے۔ کھیل شروع ہوا۔ ریحان شوق فکرے کس رہے تھے، گل رخ سٹ پٹا رہی تھی، غصے میں وہ تیز تیز کھیل رہی تھی۔ سمیرہ اور ریحان مشاق تھے، گل رخ کے ہر وار بچا رہے تھے۔ کھیل بہت زوروں پر تھا۔ ایک وار بچاتے بچاتے سمیرہ کا پاؤں الٹ گیا۔ وہ گر گئی۔ سب اس کی طرف دوڑے۔ ریحان نے ریکٹ پھینک دیا اور جلدی سے اس کی طرف بڑھے۔ کیسے گری؟ چوٹ تو نہیں آئی؟ گل رخ نے بددعا دی ہوگی، موچ نہ آئی ہو۔ اس طرح لپکنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب سمیرہ کے گرد جمع تھے، کوئی کھڑا تھا، کوئی گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ وہ درمیان میں گری، اپنے داہنے پاؤں کو بار بار سہلا رہی تھی۔ شاہدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اوئی! وہ کچھ اٹھی لیکن پھر بیٹھ کر پیر کو پکڑ لیا۔ 2 قدم چلو، کہیں موچ نہ آ گئی ہو، ریحان نے پاؤں دباتے ہوئے کہا۔ سمیرہ نے جلدی سے پاؤں کھینچ لیا۔ اٹھو نا، فروغ نے کہا۔ شاہدہ اور گل رخ نے مل کر اسے اٹھایا، لیکن وہ پاؤں پر دباؤ نہ ڈال سکی۔ 2 قدم چلو نا۔ نہیں چلا جاتا، معمولی بات ہے، چوٹ ووٹ کچھ نہیں آئی۔ اتنا درد ہو رہا ہے، پاؤں زمین پر رکھا ہی نہیں جاتا۔ یہیں کھڑی رہو، اس بینچ تک تو چلو، شاہدہ نے کہا۔ نہیں چلا جاتا، نہیں چلا جاتا، نہیں، وہ جھنجھلا کر چیخی۔ واقعی موچ نہ آ گئی ہو۔ فروغ نے جھک کر اس کے پیر کو ٹٹولا۔ کمرے میں لے جا کر ہی کوئی چارہ ہوگا، ڈاکٹر کو دکھا دیں؟ ضرور، کمرے تک تو چلنا پڑے گا، لیکن وہ تو پاؤں زمین سے ہی نہیں لگا رہی۔ میں اٹھا کر لے چلوں؟ اسد نے پیشکش کی۔ سمیرہ الجھا گئی۔ میرے بازو پر بار ڈال لو، میں لے چلوں گا۔ ریحان نے بازو بڑھایا۔ سمیرہ شرما گئی۔ اوہو! ریحان نے بازو سمیٹ لیا۔ کوئی اور تدبیر کریں؟ یہ لیجئے۔ فروغ نے بڑھ کر سمیرہ کو اٹھایا اور اس کے احتجاج کے باوجود اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ سمیرہ کے گرنے کی خبر سن کر سب اس کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ سب یوں تشویش کا اظہار کر رہے تھے جیسے کوئی بہت ہی بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ سمیرہ کا معاملہ تھا نا، لاڈلی جو تھی گھر بھر کی۔ صبح بھی غسل خانے میں پاؤں پھسلا تھا۔ سمیرہ نازو ادا دکھا رہی تھی۔ دوسری بار گری ہو؟ دادی نے پوچھا۔ جی، اللہ جانے کس کا منہ دیکھ کر اٹھی تھی صبح، فوزیہ نے فکرمند لہجے میں کہا۔ سائیکا کا، ریحان نے تمسخر اڑایا۔ واقعی؟ کسی نے پوچھا۔ ہاں، سمیرہ اٹھلائی۔ سائیکا دادی اور چچی کے خوف سے سمیرہ کو دیکھنے آئی تھی۔ ریحان کا تمسخر سن کر اس کی روح تک چل اٹھی، موقع پاتے ہی وہاں سے کھسک گئی۔ ریحان نے اسے دیکھا تھا لیکن اپنے الفاظ سے ندامت محسوس کرنے کی ضرورت نہ سمجھی تھی۔ اور اس رات نوجوان پارٹی سمیرہ کے کمرے میں جمع تھی۔ پاؤں میں موچ تو نہ آئی تھی، اپنے ہی بوجھ سے ذرا دب گیا تھا، اور جانے اس دن سمیرہ واقعی سائیکا کا منہ دیکھ کر اٹھی تھی یا اس واہمے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے بات بنا لی تھی۔ اس وقت بھی زیر بحث موضوع سائیکا کی نحوست ہی تھا۔ سمیرہ اور ریحان اسے منحوس ثابت کرنے میں پیش تھے۔ اکثریت ان کی ہم نوا تھی، لیکن اسد سائیکا کے طرفدار تھے۔ شاید اپنی والدہ انجم آرا کی تربیت کا اثر تھا، یا کچھ خوف خدا تھا دل میں، یا ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ ان کے بچپن کا زیادہ حصہ الحمرا سے باہر گزرا تھا۔ وہ اکثر اپنے ساتھیوں کی تنگ نظری پر انہیں برا بھلا کہا کرتے تھے۔ سائیکا سے انہیں ہمدردی تھی، اور دن بدن یہ ہمدردی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شاہد، نعیم اور فرید بھی ان کے ہمنوا بنتے جا رہے تھے، لیکن سمیرہ اور ریحان تو ان کی سرزنش سے اور بھی بھر جاتے تھے۔ یہ سب توہم پرستی ہے، اس نے تنگ آ کر کہا۔ یہ توہم پرستی کیسی؟ واقعات شاہد ہیں، ریحان نے جلدی سے کہا۔ جس دن پیدا ہوئی اسی دن دادا جان فوت ہو گئے، گل رخ نے واقعہ دہرایا۔ یہ محض اتفاق تھا، وہ بیمار تو ایک عرصے سے تھے، اسد نے جواب دیا۔ کوئی ایک بات تھوڑی ہی ہے، کچھ ہی دنوں بعد پھوپھا جان کا ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا، یہ بھی سائیکا کا قصور ہوا، اسد نے طنزیہ کہا۔ روئی کے گوداموں میں آگ لگ جانے سے کئی لاکھ کا نقصان بھی تو ہوا تھا، اور پھر طاہر چچا، یہ بھی سائیکا کی وجہ سے؟ تو اور کیا، جب سے پیدا ہوئی ہے نحوست ہی نحوست برسائی ہے۔ حد ہو گئی تو ہم پرستی کی، اسد بولے۔
حیران ہوں کہ آپ سب پڑھ لکھ کر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ نانا ابا فوت ہو گئے، قصور سائیکا کا۔ خالو جان کو ہوائی حادثہ پیش آیا، مورد الزام سائیکا۔ روئی کے گوداموں میں آگ لگ گئی، الزام سائیکا پر۔ جو کچھ بھی ہے تو حقیقت۔ اس کی پیدائش سے لے کر اب تک سینکڑوں کیا ہزاروں سانحے گزر چکے ہیں۔ ریحان تفصیلاً ان سانحوں کو دہرانے لگے۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے ریحان کی بات کاٹ کر کہا۔ ان 20-21 سالوں میں سانحے ہوتے رہے؟ کیا مطلب؟ الحمرا میں کسی خوشگوار واقعے نے جنم نہیں لیا؟ کیوں نہیں؟ جب یہاں خوشیوں کے سوتے پھوٹے اس وقت سائیکا کی نحوست اثر انداز کیوں نہ ہوئی؟ شیخ پور والی اراضی کا فیصلہ بھی تو نانا جان کے مرنے کے صرف 1 ماہ بعد ہوا تھا۔ سائیکا ان دنوں اسی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ جاگیر کے سارے جھگڑے بھی تو سال بعد کے طے ہو گئے تھے، اور باغوں سے کتنا منافع ہوا تھا، اور وہ بڑے ماموں جان کا کاروبار کب چمکا تھا، یہ بات بھی تو سائیکا کے ہوتے ہوئے ہوئی تھی نا۔ اور اسد نے ایک لمبی چوڑی فہرست واقعات کی بیان کر دی۔ ریحان دل میں معترف تو ہوئے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں اپنی حد تک محسوس کرتے تھے۔ بچپن ہی سے احساس کی آنچ ذہنوں کو اس طرح دی گئی تھی کہ اس کا اثر دن بدن پختہ ہوتا چلا گیا تھا۔ اسد کے دلائل سے متفق ہونے کے باوجود اس بات کو ماننے کے لیے ریحان اور ان کے حواری تیار نہ تھے۔ آپ جو کچھ کہیے، ہم تو اپنے تجربات کی بنیاد پر اس حقیقت کو ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ مجسم نحوست ہے۔ سمیرہ پلنگ پر لیٹے لیٹے بولی۔ جس دن صبح اس سے سامنا ہو جائے، سارا دن پریشانی میں گزر جاتا ہے۔ فروغ بولے، واقعی میں تو شومی تقدیر سے جس دن اسے صبح دیکھ لوں، بس سارا دن طبیعت بدمزہ رہتی ہے، دل میں دھڑکا ہی رہتا ہے کہ اب کوئی سانحہ پیش آیا کہ آیا۔ ریحان بولے، یہ سب کچھ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے، سوچنے کے ڈھنگ بدلو تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ ریحان ہنس دیے۔ ہنسنے کی بات نہیں ریحان، ذرا اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچو، کس قدر ناروا سلوک ہوتا ہے بیچاری لڑکی سے، کتنی اداس رہتی ہے کہ اس کے سینے میں دل نہیں، دل میں جینے کا ولولہ نہیں، اتنے بھرے کنبے میں وہ تنہا ہے۔ اس کی تنہائیاں مٹا دو میرے دوست، ریحان نے ازراہ تمسخر اسد کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔ سب نے ملا جلا قہقہا لگایا۔ اس کی اداسیاں مٹا دو، خاموشیوں کا طلسم توڑ دو، کہو منظور ہے۔ اسد چپ ہو گئے، سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ گلرخ سے بچپن ہی سے متاثر تھے، اور اب تو گلرخ زندگی میں بہار بن کر چھا رہی تھی۔ اسد نے سائیکا کے متعلق اس رنگ میں کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ اس سے ہمدردی ضرور تھی، لیکن ہمدردی محبت کی اساس نہ تھی۔ چپ کیوں ہو گئے استاد؟ ریحان نے پھر چھیڑا۔ بڑی حمایت کر رہے تھے نا؟ فرخ نے چوٹ کی۔ میں تو ایک حقیقت کو آپ سب کے ذہنوں سے روشناس کرانے کی کوشش کرا رہا تھا، بات کا رخ آپ سب نے غلط طرف پھیر دیا۔ اسد خفیف سے ہو رہے تھے۔ حقیقت ہم سب جانتے ہیں، اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کئی۔ ریحان جوش میں آ کر بولے، لیکن اسد نے بات کاٹ دی۔ سب محض اتفاق ہے ریحان، اور کچھ نہیں۔ سائیکا اگر پیدا نہ ہوتی تو نانا ابا کی موت نہ آتی، یا وہ فضائی حادثہ رک جاتا، یا سائیکا کی پیدائش کے بعد پیدائش کا سلسلہ بند تو نہ ہو گیا تھا۔ صرف 2 سال بعد سمیرہ تولد ہوئی تھی۔ سمینہ اسے تقریباً 3 سال چھوٹی ہے۔ عامر 4 سال اور باقر 7 سال چھوٹا ہے۔ حیران ہوں کہ پے در پہ جو واقعات ظہور پذیر ہوتے رہے، انہیں سائیکا ہی کی ذات سے کیوں منسوب کیا گیا؟ باقی کسی کا اس زمن میں کیوں نام نہیں لیا جاتا؟ حالانکہ امی نے بتایا کہ جب الحمرا کے پچھلے کمرے کی چھت گرنے سے نانی جان کے کولے کو ضرب آئی تھی، ان دنوں سمیرہ چند دنوں کی تھی۔ جب نانی جان کی بہن فوت ہوئی، عامر 2 ماہ کے تھے۔ اسد نے پھر ایک لمبی تفصیل گنوا دی۔ سب چپ سے ہو گئے، کافی متاثر بھی ہوئے تھے۔ محفل کا رنگ بدلتا دیکھ کر فروخ بولے، ہم تو سیدھی سیدھی بات جانتے ہیں، قصور اس بیچاری کا نہیں، اس کا نام رکھنے والوں کا ہے، سائیکا۔ وہ ہنسے۔ بجلی، سمیرہ نے طنزیہ چوٹ کی۔ بجلی جہاں گری بھسم کر ڈالا۔ ریحان نے مذاق اڑایا۔ واقعی میں تو جب اسے دیکھتا ہوں رگوں پے میں سنسناہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ فروخ نے جسم کو سکیڑ کر اس انداز سے ڈھیلا چھوڑا کہ سب ہنسنے لگے۔ دیکھو تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ بجلی کی لہر سی چلی آ رہی ہے، ریحان نے کہا۔
جنجناہٹ سے ہونے لگتی ہے دیکھتے ہی۔ صبح دیکھ لیں تو سارا دن بدمزگی میں گزرتا ہے۔ طنز و تمسخر کے تیر برسائے گئے۔ اسد نے بڑی کاوش سے جو حقیقت منوانے کے لیے میدان ہموار کیا تھا، سب نقشے برآب ثابت ہوا۔ داغدار ذہنوں کو منٹوں میں صاف کر دینا ممکن کہاں تھا۔ کمرے کے اندر کہکہے برس رہے تھے، طنز و تمسخر سے طبیعتوں کو نکھارا جا رہا تھا، اور کھڑکی سے لگی کوئی اداس روح ان تیروں سے گھائل ہو رہی تھی۔ سائیکا سب کچھ سن رہی تھی، کسی سے گلہ نہ تھا اسے۔ ہاں، ریحان کی زبانی اپنے متعلق ایسے کلمات سن کر اس کی مضطرب روح تڑپ تڑپ اٹھی تھی۔ کاش وہ اس برآمدے سے گزرنے کی بجائے دوسری طرف سے اپنے کمرے میں چلی گئی ہوتی۔ سارا تکیا آنسو سے بھیگ چکا تھا، پھر بھی آنکھوں میں امڑنے والے ساون بھادو کے بادل برستے ہی جا رہے تھے۔ حسین سیاہ آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، وہ دیر سے رو رہی تھی۔ کانوں میں پگھلتے ہوئے گرم گرم سیسے کی طرح فوزیہ کے الفاظ اب بھی ٹپک رہے تھے۔ ماں تو ساری عمر گھڑے اٹھاتی مر گئی، بیٹی تو اتنی نازک ہے کہ چائے کی پیالی نہیں اٹھائی جاتی۔ اتنا بڑا تانا دیا فوزیہ چچی نے، سب کی موجودگی میں، سب کے سامنے اس کی کتنی بے عزتی ہوئی تھی۔ سائیکا کا خون ایک دم اس طرح کھول اٹھا تھا کہ چند لمحے اگر اور یہی کیفیت رہتی تو اس کی دماغی نسیں یقیناً پھٹ جاتی۔ اس تانے پر سرزنش کرنے کی بجائے سب کے چہروں پر تمسخرانہ مسکراہٹ بھی تو پھیل گئی تھی۔ اف، وہ جلتی ہوئی طنزیہ مسکراہٹ۔ سائیکا اس زہر آلود طنز بھری مسکراہٹ سے اپنی روح میں شگاف محسوس کر رہی تھی۔ کاش ماں باپ کے ساتھ اسے بھی موت آ گئی ہوتی۔ اس روز کی موت کا سامنا کتنا دشوار تھا۔ اس چلتے جہنم میں رہتے ہوئے وہ تنگ آ چکی تھی۔ بے رحم باتیں، اہانت آمیز سلوک، آخر وہ بھی تو انسان تھی، گوشت پوست کی بنی ہوئی، سینے میں دل بھی تو تھا جو احساسات کی آنچ رکھتا تھا۔ آج فوزیہ چچی نے کس طرح اس کا سینہ چھلنی کیا تھا، کوئی ہمدرد بھی تو نہ تھا جو ان زخموں پر پھایا رکھ دیتا۔ اگر کسی نے دل میں کسک محسوس بھی کی تو دادی کی موجودگی میں اظہار ہمدردی کی جرت نہ ہو سکی۔ آج سپہر ہی کا تو واقعہ تھا۔ دادی ماں کے حکم پر چائے بیرون چمن میں پی گئی تھی۔ موسم رومانوی حد تک حسین تھا۔ پچھلے پہر کی زرد دھوپ آسمان پر تیرتے ہوئے بادلوں کی وجہ سے کچھ بیمار سی نظر آتی تھی۔ مزمحل، نحیف، کمزور دھوپ بڑی دلکش تھی۔ درختوں کی چھاؤں تلے چائے کی میزیں سجی تھیں، کنیزیں چائے کی کشتیاں لا کر رکھ رہی تھیں۔ ایک طرف دادی حسن بانو کے قریب سعدیہ، فوزیہ اور حسن آرا بیٹھی تھیں۔ ذرا ہٹ کر کین کی رنگ برنگی کرسیوں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سمیرا نے شوخ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے جو موسم اور چمن کی مناسبت سے دلکش نظر آ رہے تھے۔ اس کا حسین چہرہ نکھرا نکھرا سا تھا۔ باقی لڑکیوں نے بھی رنگ برنگے لباس زیبتن کیے ہوئے تھے۔ شوخ بھڑکیلے لہنگوں کے دیدہ زیب پھیلاؤ اور رنگین آنچلوں کی سمٹی سکڑتی اڑانے چمن کی فضا کو فردوسی تاثر بخش رہی تھیں۔ سفید رنگ میں سائیکا ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کا ملکوتی حسن ایک انفرادی کشش لیے چہرے پر پھیلی ہوئی دائمی اداسیاں بادلوں کی ہلکی سی تہ کی طرح جو پورے چاند پر چھا کر اس کی دلکشی میں اور اضافے کا باعث بن جاتی ہیں۔ سلگتا ہوا حسن بھی قیامت اٹھا سکتا تھا، لیکن کسی کو اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ سمیرا کی گرد سب منڈلا رہے تھے، اسے بھلا کون پوچھتا۔ بے باک ہنسیاں دادی حسن بانو سے مرعوب تھیں۔ لڑکیوں کے خواہ ہنسنے پر انہیں غصہ آ جاتا تھا۔ چائے بنانے کی ذمہ داری سائیکا پر آئی۔ دادی نے حکم دیا تھا اور اس حکم سے سرتابی کی اسے مجال کہاں تھی۔ اس نے چائے بنائی۔ سمیرا نے بڑھ کر اس کا ہاتھ بٹایا۔ وہی تو تھی جو دل میں سائیکا کے لیے اکثر ہمدردی کا جذبہ پا کر بے چین ہوا کرتی تھی۔ بڑوں کو چائے دینے کے بعد سائیکا نے نوجوان پارٹی کی طرف رجوع کیا۔ نعیم، فریدہ، گلرخ اور فرخ کو پیالیاں دینے کے بعد وہ پیالی لیے سمیرا کی طرف بڑھی۔ شوخ لہنگے کو سبزے پر پھیلائے سمیرا ایک ساختہ شان دل ربائی سے کرسی پر نیم دراز سی تھی۔ سائیکا نے پیالی بڑھائی۔ سمیرا نے اسی انداز میں بیٹھے بیٹھے ایک شان استغنا میں ہاتھ بڑھایا۔ سائیکا سے بری طرح پیش آنے اور اہانت آمیز سلوک کرنے میں سمیرا نے ہمیشہ پیش قدمی کی تھی۔ شاید ماں کی تربیت کا اثر تھا، یا دادی کے لاڈ پیار کا، یا اپنی ذات میں ریحان کی دلچسپی کا۔
بہرحال وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی تھی، بہت کچھ۔ سائقہ اس کی نظروں میں کیا وقت پا سکتی تھی؟ مغرور سی لڑکی سائقہ سے سیدھے منہ بات کرنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی۔ سائقہ نے پیالی اور آگے بڑھائی، سمیرہ نے نازک ہاتھ اور نزاکت سے بڑھایا، اور عین اسی وقت ریحان مسکراتے ہوئے درختوں کے عقب سے یوں نکلے جیسے گمبھیر بادلوں کے ہٹ جانے سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ سمیرہ اور سائقہ کی بیک وقت نگاہ ان پر پڑی۔ سائقہ کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ریحان نے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ ان کے لبوں کا تبسم کچھ اور گہرا ہو گیا، اور جانے سمیرہ اس تبسم سے لہرائی یا سائقہ نگاہوں کی بے درد بیگانگی سے کانپی، پیالی پکڑنے اور پکڑانے کے درمیان الٹ گئی۔ گرم گرم چائے سائقہ کا ہاتھ جلاتی سمیرہ کے ہاتھ پر گری اور پیالی لہنگے کے پھیلاؤ پر پھسلتی گھاس پر جا گری۔ آہ! سمیرہ تڑپ کر چیخی۔ اف! ایک ہلکی سی چیخ سائقہ کے ہونٹوں پر تھر آئی۔ ریحان لب کے شاہ رخ دوڑی، نعیم بڑھے۔ کیا ہوا؟ کیسے گری چائے؟ کئی زبانیں استفسار کر رہی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد سارا ہجوم سمیرہ اور سائقہ کے گرد تھا۔ ریحان سمیرہ کا نرم و گداز ہاتھ اپنے رومال سے پونچھ رہے تھے۔ سمیرہ ضرورت سے زیادہ ہائے بائے کر رہی تھی۔ سائقہ کا ہاتھ چل گیا تھا لیکن وہ دم بخود تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ سہلاتے ہوئے وہ اپنی تکلیف کو چھپانے کی کوشش میں تھی۔ کیسے گرائی تھی چائے؟ فوزیہ بیٹی کا ہاتھ دیکھ کر بپری۔ اتنی بد احتیاطی؟ سعدیہ بولی۔ وہ خود کہیں ہوتی ہیں، دماغ کہیں، ان سے چائے بنوانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ریحان سمیرہ کا ہاتھ سہلاتے ہوئے غصے سے بولا، اس لڑکی سے کبھی ڈھنگ کا کام تھوڑا ہی ہوگا، جو کام بھی کرے گی عجب لاپرواہی سے۔ نزاکت تو دیکھو، اتنی سی پیالی اٹھانے کی ہمت نہ تھی، جان بوجھ کر گرائی ہوگی۔ دادی، چچیاں اور پھپھی زہر کے تیر برسا رہی تھیں۔ سائقہ سب کے درمیان اس مجرم کی طرح کھڑی تھی جسے موقع واردات پر ہی پکڑ لیا گیا ہو۔ دیکھو، ہاتھ پر آبلے تو نہیں پڑ گئے؟ سعدیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوائی لگا دو۔ جاؤ ریحان، دیکھ کیا رہے ہو؟ دوائی لا کر لگا دو، کہیں آبلے نہ پڑ جائے۔ ریحان دوائی لینے چلے گئے۔ طنز کے تیر برسنے لگے۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی تو جل گیا ہے، سمینہ نہ رہ سکی۔ دکھاؤ تو، شاہدہ نے کہا، لیکن سائقہ اسی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دبائے گنگ سی کھڑی رہی۔ البتہ اتنے ہجوم میں، بے رحم ہجوم میں، سمینہ اور شاہدہ کی ہمدردی سے اس کا دل پوری طرح بھرا آیا۔ آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح اس کے سبیحوں ملیح رخساروں پر پھیلنے لگے۔ رونا بڑی جلدی آ جاتا ہے، ایک تو قصور کیا، اس پر یہ آنسو۔ سعدیہ نے ناک منہ چڑھائی۔